بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کے خلاف آج یوم استحصال کشمیر دنیا بھر میں مقیم کشمیری اور پاکستانی آج یوم استحصال کشمیر منائیں گے۔ کشمیری عوام کی غیر متزلزل استقامت اور قربانی کے جذبے کو سلام پیش کیا جائے گا۔ پاکستان میں صبح 9 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ مرکزی ریلی اسلام آباد میں نکالی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ بیانات میں کہا بھارتی غیر قانونی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ یوم استحصال کشمیر پر مسلح افواج کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا مشترکہ پیغام۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں تشویشناک ہیں۔ بھارتی اشتعال انگیز بیانات جارحانہ طرز عمل خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے مشروط ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیریوں سے مکمل اظہار یکجہتی۔ جموں کشمیر کے تنازع کا منصفانہ پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون۔ There are ships moving through the straits. There's oil moving right now through the straits. So the straits are open. And we are involved in between Oman and Iran on how more ships can be able to go through there safely in the short term as we move towards these longer term talks about denuclearization. ایران سے آبِ ہرمز پر معاہدہ آج یا کل ہو جائے گا، امریکہ کا دعویٰ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا آبِ ہرمز میں محفوظ جہاز رانی سے متعلق عمان اور ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے بات چیت جاری ہے۔ امید ہے معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا آج یا کل آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے کا معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ معاہدے کے تحت آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت یقینی بنائی جائے گی۔ امریکی افواج کی جانب سے ایران کی ناکہ بندی جاری۔ سینٹ کام کا کہنا ہے امریکی فوج دوبارہ ناکہ بندی کے بعد 45 تجارتی جہازوں کو رخ موڑ چکی۔ امریکی فوج نے کارروائی کرتے ہوئے 2 جہازوں کو ناکارہ بنایا۔ علاقے سالمت کے دفاع کرے گا، تنازع کو وسعت دینے کا ارادہ نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا، کہا ایران امن کا خواہاں ہے مگر دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ استعفیٰ نہیں دے رہے۔ استعفیٰ یا تو اس کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ حکومت اور مسلح افواج میں مکمل ہم آہنگی، تو فوجی دستوں سے مکمل رابطے میں ہیں۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے رشتہ دار باقر خرازی نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر پزشکیان 28 بار استعفے کی دھمکی دے چکے۔ سپریم لیڈر نے خبردار کیا اب استعفیٰ آیا تو وہ منظور کر لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رواں ہفتے دورہ سعودی عرب متوقع۔ وزیر اعظم کا 2 روزہ دورے پر 6 یا 7 اگست کو روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ پاک سعودی عرب تعلقات خطے کی صورتحال زیر غور آئی۔ آزاد کشمیر میں 2 حلقوں پر الیکشن، ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا سلسلہ جاری۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور آئی پی پی میں مقابلہ۔ اہلیہ 27 مظفرآباد 1 پر پیپلز پارٹی کے سردار جاوید ایوب آگے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سردار تبارک علی دوسرے نمبر پر ہیں۔ اہلیہ 28 مظفرآباد 2 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار بازل نقوی آگے۔ نون لیگ کے چودھری شہزاد محمود پیچھے۔ اہلیہ 27 کے تمام 196 اور اہلیہ 28 کے 54 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ ہوئی۔ آزاد کشمیر الیکشن، پاکستان پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ پیپلز پارٹی نے الزام لگایا پولنگ عملہ لیگی عہدیدار کے گھر سے پکڑا گیا۔ عملے کے اراکین ٹھپے لگا رہے تھے۔ پیپلز پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا، عملے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ سینٹر شریف رحمان نے کہا ویڈیو کے باوجود پولنگ عملے سے ڈیوٹی کروانا انتخابات کی شفافیت پر سوالیہ نشان۔ سینٹر پرویز خان کا کہنا تھا الیکشن کمیشن پولنگ عملے کو معطل کر کے معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائے۔ اہلیہ 31 سے پیپلز پارٹی امیدوار چودھری لطیف اکبر نے بتایا ان پر حملہ کیا گیا۔ سیکیورٹی اسکواڈ سے اسلحہ چھیننے کی کوشش کی گئی، گولیوں کی گونج میں سرعام تھپے لگائے گئے۔ پھر انتخابات کیسے شفاف ہوئے؟ اس الیکشن کو ہر فورم پر جعلی ثابت کریں گے۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان میں اتنی اہلیت، صلاحیت اور وزڈم ہے، وہ جس نقطے پہ آ کے آپ بات کو جو ہے نا وہ جس خطرناک موڑ کی طرف ٹرن ہوتا دیکھ رہے ہیں نا، مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں ہونے دیں گے۔ صدر زرداری معاملات سنبھالیں گے، نظام کو گرنے نہیں دیں گے۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر ود مالک میں گفتگو کا نواز شریف نے پارٹی اجلاس بلا لیا، بڑے فیصلے ہوں گے۔ وزیر مملکت طلعت چودھری کہتے ہیں بلاول دل بڑا کریں، لیڈر شکست پر روتے اچھے نہیں لگتے۔ پاکستان کا ہر علاقہ پنجاب جیسا ترقی یافتہ بننا چاہتا ہے۔
وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کراچی کی ترقی اور ٹرانسپورٹ کی مشہوری تو ڈراموں میں تفریح کے لیے استعمال ہو رہی ہے، بھائی ماننا پڑے گا، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، سفر ہر قدم پرخطر ہو رہا ہے۔ لیگی سینٹر افنان اللہ کے کہنا ہے کہ ہمارے لیے الٹی اور سیدھی گنتی مسئلہ نہیں، ہم اپنے 24 کروڑ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی کی پراسرار موت کا معمہ حل نہ ہو سکا، پولیس کو نوجوان تاجر میر رضا کی ایپل واچ سے اہم ترین ڈیٹا مل گیا۔ ملنے والے ڈیٹا میں لین دین کے حساب سمیت دیگر معلومات ہیں۔ ٹیکنیکل ٹیم سے تاحال آئی فون کا کوڈ کریک نہ ہو سکا۔ پولیس کی جانب سے 48 گھنٹے کے اندر اہم پریس کانفرنس کا بھی امکان۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی سنسنیخیز انکشاف، میر رضا کو گولی پیچھے سے ماری گئی، گولی جسم سے آر پار ہوئی، لاش 24 سے 36 گھنٹے پرانی تھی، لاش کھلی ہوئی اور چہرہ انتہائی خراب تھا۔ ایم ایل اے ذرائع کا کہنا ہے کہ چہرہ خراب ہونے کی وجوہات سر کے تفصیلی معائنے سے مل سکتی تھیں۔ لاش کے سیدھے ہاتھ پر بھی کچھ مشکوک نشانات پائے گئے۔ پوسٹ مارٹم کسی سینئر کی زیر نگرانی کیا جاتا تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ تفتیش کاروں نے 29 جولائی صبح 8 بجے کی سی سی ٹی وی ویڈیو حاصل کر لی۔ ویڈیو میں ایک کچرا چننے والا شخص جائے وقوع پر آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ تفتیشی حکام کو شبہ ہے اسلحہ ممکنہ طور پر یہی شخص لے گیا۔ مارٹم کی فائنڈنگز جو ہیں وہ تصویروں سے میچ نہیں کر رہی ہیں اور تصویریں جو ہیں وہ کچھ اور کہانی سنا رہی ہیں اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ یہی تضاد ہے جس کی وجہ سے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے زیادہ کوسچنز ریز کرتی ہے۔ میر رضا علی کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور تصاویر میں تضاد ہے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے AIY نیوز سے گفتگو میں کہا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے نتائج تصویروں سے میچ نہیں کر رہے، جس سے شکوک و شبہات جنم لے رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں کا اسپیل، چترال کے مختلف علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی، 2 افراد جاں بحق۔ رات بھر جاری رہنے والی طوفانی بارش سے متعدد عمارتیں زمین بوس، تیز ہواؤں سے بجلی کے پول گر گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پشاور چترال شاہراہ، چترال دونی مین شاہراہ ٹریفک کے لیے بند۔ سوات میں شدید بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب، کالام سے موہڈنڈ کا زمینی راستہ بحال کر دیا گیا۔ بارشوں کے بعد ضلع شانگلہ میں دریائے سندھ کے بہاؤ میں اضافہ، ضلع انتظامیہ نے دریائے کنارے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا NDMA ہیڈ کوارٹرز میں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ، چیئرمین NDMA نے مانسون صورتحال آفات سے نمٹنے کے انتظامات پر بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل تیاری اور مؤثر ادارہ جاتی رابطوں پر زور، ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر رد عمل کو ناگزیر قرار دیا۔ کہا پاک فوج، سول انتظامیہ اور NDMA کے ہر ممکن معاونت کے لیے مکمل تیار، ریسکیو اور بحالی کی کارروائیوں میں پاک فوج بھرپور کردار ادا کرے گی۔ پیٹرول 3 روپے 39 پیسے فی لیٹر سستا، ڈیزل کی قیمت میں بھی 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر کمی، پیٹرول کی نئی قیمت 328 روپے 56 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے 86 پیسے فی لیٹر۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یمن کے ساحل کے قریب حملے میں بھارتی تجارتی جہاز غرقاب، یمن کے وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق ایران نواز حوثی باغیوں نے تجارتی جہاز پر حملہ کیا، دھماکہ خیز مواد سے لدی کشتی کے ذریعے جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ جہاز میں موجود 13 بھارتی شہریوں سمیت 14 افراد کو بچا لیا گیا۔ مسلم لیگ نون پنجاب پورے ملک اور آزاد کشمیر کی مقبول ترین جماعت ہے۔ آج تمام صوبوں سے آواز آتی ہے کہ پنجاب ہر شعبے میں سب سے بہتر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اراکین صوبائی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو، خوشاب سے منتخب ہونے والے اراکین نے ضلع کے ترقیاتی منصوبوں اور حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔ مریم نواز نے خوشاب کے عوامی مسائل فوری حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ نہ صرف یہ کہ وزیر داخلہ صاحب نے کوشچن کیا ہوا، لیکن ایک اہم حکومتی اتحادی نے سوالیہ نشان اٹھائے ہیں اور انہوں نے بھی وزیر اعظم کو دھاندلی زدہ قرار دیا۔ وزیر اعظم اعتماد کو بیٹھے بالفور اسمبلی کا اجلاس بلا کر کے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ، چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے وزیر داخلہ نے سوال اٹھایا اور اہم اتحادی نے بھی وزیر اعظم کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا۔ حکومتی اتحادی کے سنگین الزامات کے بعد داستان ختم ہو چکی، روایت کے مطابق اتحادی کے اعتراضات پر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے۔ موجودہ حالات واضح کرے ہیں کہ وزیر اعظم ایوان کے اعتماد کھو چکے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا موجودہ سیاسی نظام کو ریسیٹ ہونا چاہیے، قومی
حکومت کی ضرورت ہے دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے محسن نقوی کی تائید کی، کہا سسٹم بیٹھ گیا، نئے نظام کی ضرورت ہے۔ نئے صوبوں کے قیام پر محسن نقوی سے کسی لیول پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ پنجاب آبادی میں دنیا کے 172، سندھ 154 اور خیبر پختونخوا 160 ملکوں سے بڑا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نئے انتظامی یونٹس بننے نہیں دیں گے۔ نئے صوبے بنائیں، لوکل گورنمنٹ سسٹم لائیں، ڈویژنز کو صوبہ بنا دیا جائے۔ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں، AIY نیوز کی پولنگ کمپین میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری، لوگوں نے رائے دینا شروع کر دی۔ ٹی وی پر دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پر 97% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دے دیا، 3% نے مخالفت کی۔ فیس بک پر 95% لوگ نئے صوبے کے حامی، 5% نے مخالفت کی۔ یوٹیوب پر 75% لوگ نئے صوبوں کے حامی، 25% نے اس تجویز کو رد کیا۔ واٹس ایپ پر 67% لوگوں نے نئے صوبوں کے قیام کو ناگزیر ضرورت قرار دیا، 27% نے مخالفت کی، 6% نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ انسٹاگرام پر 75% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 23% نے مخالفت کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر 73% لوگوں نے نئے صوبے کے حق میں ووٹ دیا، 23% نے نئے صوبوں کی مخالفت کی۔ پولنگ کا عمل اب بھی جاری، آپ ان پلیٹ فارمز پر جا کر ووٹ کر سکتے ہیں یا ٹی وی پر دیے گئے نمبرز پر اپنی رائے دیں۔ سیکیورٹی فورسز خیبر پختونخوا میں عزم استحکام ویژن کے تحت انٹیلیجنس بیس کاروائیاں، لکی مروت میں متعدد فارغ جہنم حاصل، کئی کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات، دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے یقینی بنایا جا رہا ہے عوام کے جان و مال کا تحفظ ہے، مقامی آبادی کو نقصان نہ پہنچے۔ سیکیورٹی فورسز کی KP میں پائیدار قیام امن اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پشاور کے مدرسے میں نوجوان پر ڈنڈوں سے تشدد کا معاملہ، AIY نیوز پر خبر نشر ہوئی تو چمکنی پولیس نے تشدد میں ملوث ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ مقدمہ درج، گزشتہ روز شہری کو چارپائی سے باندھ کر ڈنڈوں سے مارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان نے بیان دیا ہے کہ شہری نے مدرسے سے مبینہ چوری کی تھی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ پاکستان نے چین سے $1 ارب 30 کروڑ ری فائنینسنگ کی درخواست کر دی۔ ذرائع کے مطابق ٹرمز اینڈ کنڈیشن جلد فائنل ہونے پر رقم رواں ماہ بھی موصول ہو جائے گی۔ ری فائنینسنگ کے عمل کو جلد مکمل کرنے کے لیے چینی حکام سے بات چیت جاری، رقم موصول ہونے سے زیر مواد ذخائر کو سہارا ملے گا۔ گزشتہ ماہ جولائی میں $2.2 ارب کی بیرونی ادائیگیاں کی گئیں۔ پاکستان نے گزشتہ ماہ $1 ارب 30 کروڑ کا چینی کمرشل قرض اتارا۔ پاکستان اور ایران کو دوطرفہ تجارت $10 ارب تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد میں پاک ایران 10واں مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس، وزیر تجارت جام کمال نے پاک ایران فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو جلد حتمی شکل دینے پر زور دیا، کہا سرحدی لاجسٹکس، کسٹمز اور کارگو نقل و حرکت میں حائل رکاوٹوں کا خاتمہ ناگزیر۔ مشترکہ سرحدی منڈیوں کے قیام اور الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج سے دوطرفہ تجارت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ایرانی وزیر صنعت و تجارت ڈاکٹر عطابق نے پاکستان کو ایران کا طویل مدتی اسٹریٹجک تجارتی شراکت دار قرار دیا، کہا کراچی اور گوادر بندرگاہوں کے راستے علاقائی تجارت اور لاجسٹک تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاک پتن میں لاہور سے آنے والی بلے شاہ ایکسپریس کی بوگی پٹی سے اترے گی، ٹرین حادثے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں، تمام مسافر محفوظ رہے۔ حادثے کے بعد ضلع انتظامیہ اور پولیس فوری طور پر موقع پر نہ پہنچ سکی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کا آخری روز، ملک بھر سے آئے زائرین کی عرس کی تقریبات میں شرکت، مزار کے احاطے میں محفل سما کا بھی انعقاد کیا گیا۔